أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق اللہ العظیم. الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. بخل کا معنی ہوتا ہے کہ جہاں روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے، یا جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہو اس سے کم خرچ کر لیا جائے. اب دیکھیں کہ جہاں ضرورت جتنی روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے اگر اس سے کم خرچ کیا جائے تو یہ بخل کہلاتا ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو یہ اسراف کہلاتا ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، یعنی خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ غریبوں پر مسکینوں پر خرچ نہ کرو، کیوں خواہ وہاں خرچ کرتے رہتے ہو. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور چھپاتے ہیں وہ چیز جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر فضل فرمایا ہے، یعنی اس کو نعمت دی ہے، تو اس کو اس نعمت کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل اور بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، جائیداد دی ہے. یہ چیزیں اس انسان کی وضاقتہ اور لباس سے ظاہر ہونی چاہیے. شریعت ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتی کہ جس کی مالی پوزیشن مضبوط ہو، اچھی ہو، مگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق لباس نہ پہنے، بلکہ کم درجے کا کپڑا استعمال کرے. ہاں البتہ اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے اور اس کے کام کے کپڑے کچھ اور ہیں اور تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کام کے وقت وہ کام کے کپڑے پہن سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی خراد مشین پہ کھڑا ہوا ہے، یا مزدور ہے گارا اٹھا رہا ہے، یا کسان ہے زمین میں کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو وہ اس موقع پر اگر کام والا لباس پہنیں گے تو وہ ٹھیک ہے. مگر کام کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق لباس اگر کوئی نہیں پہنتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے. اللہ پاک نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو مال دیا ہے، اس کو جائیداد دی ہے، اس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ بہترین اور اچھا لباس پہن سکتا ہے، اچھے جوتے پہن سکتا ہے، اچھی پگڑی پہن سکتا ہے، اپنے استعمال کی تمام چیزیں اعلیٰ درجے کی رکھ سکتا ہے. لیکن بخل کی وجہ سے وہ آدمی کم درجے کا کپڑا پہنتا ہے، یعنی اپنی حیثیت جتنی ہے اس سے کم درجے کا کپڑا پہنتا ہے، تو گویا کم درجے کی چپل استعمال کرتا ہے، کم درجے کے جوتے استعمال کرتا ہے، اپنے اوپر کم درجے کی چیزیں اپنے لیے استعمال کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے قدری کر رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کر. تو یہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم عاجزی کر رہے ہیں، اللہ پاک نے پیسہ تو بہت دیا ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے دی جائے، اس طرح بن کے گھومتے ہیں. ان کے لباس سے، ان کی چال ڈھال سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے. تو یہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ایسے بے قدر لوگوں کے لیے اور بخیلوں کے لیے ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، کہ وہ عذاب ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا. یہ ہیں تکبر کرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرنے والے. والذین ينفقون اموالہم، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. یعنی مال عام طور پر
جس مال سے اسراف کیا جاتا ہے، جو اسراف کے طور پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جتنا مال ضرورت کے مطابق خرچ ہونا ہے اتنا اگر خرچ کر لیا اس میں دل کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں آتا، کیونکہ وہاں ضرورت تھی، ضرورت کے مطابق خرچ کر دیا۔ لیکن اگر ضرورت تھی 5 روپے کی، وہاں 10 روپے خرچ کیے، تو وہ جو 10 روپے خرچ کیے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے کہ دیکھیں جی یہ تو بڑا پیسے والا ہے، اور تاکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ تاکہ میری واہ واہ ہو جائے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ آج ہماری شادیوں اور منگنیوں اور دیگر رسموں، یعنی تیجے، ساتیں، 40ویں پر اور شادیوں پر، منگنیوں پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ سب ریاکاری ہیں۔ لاکھوں روپے کے ہال بک کرواتے ہیں، 5-5 6-6 ڈشیں ہوتی ہیں کھانے کی، کھانا اتنا ضائع اور برباد ہوتا ہے، کیا ان شادیوں والوں سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ اور پھر شادیوں کے اندر باقاعدہ طور پر مووی بنانے والے، تصویریں کھینچنے والے، اور ایک بےہودہ قسم کا ایک ڈانس کا پروگرام ہوتا ہے جب لائٹیں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، لائٹیں وغیرہ بند کر کے اس طرح کا جو ہے وہ پروگرام کرنا، اور مخلوط ماحول جس کے اندر مرد عورت سب مکس ہوتے ہیں، اور ایسے حال میں لائٹیں بند کر دی جائیں، آپ سوچیں۔ تو یہ جو اتنا پیسہ شادیوں میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو جہیز دے سکوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا دیکھو، وہ کہہ رہا تھا میرے لیے دعا کر دیں، میں نے کہا دیکھو دعا تو ہم کر دیں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ شریعت نے آپ پر جہیز، آپ کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز دیں۔ آپ کے ذمہ بس یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کریں، اس کے بعد اس کا نکاح کر دیں اچھی جگہ پہ۔ جہیز آپ کے ذمہ شریعت نے نہیں رکھا ہے، تو اگر کوئی آپ سے جہیز مانگتا ہے تو وہاں نہ کریں رشتہ، اللہ پاک اس سے بہتر کرے گا، اللہ پاک اس سے بہتر رشتہ دے دے گا۔ کہ ظاہر ہے جب آپ اللہ اور رسول کی اطاعت میں کسی ایسی چیز سے انکار کریں گے جو خلاف شریعت ہے تو اللہ پاک اس میں برکتیں ڈالتا ہے، اللہ پاک اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ یہ برکت ہوتی ہے شریعت پر عمل کرنے کی۔ تو یہ سب ریاکاریاں ہیں کہ جی اس نے اتنا جہیز دیا ہے، یہ کچھ دیا ہے، اور شادی کے اندر اس نے اتنا خرچہ کیا ہے۔ بھئی شادی 50,000 میں ہو سکتی ہے، وہاں 5 لاکھ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ریاکاری ہے، اسی کو اسراف کہتے ہیں۔ ہاں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، وہ اچھی بات ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات کرنا اچھی بات ہے، مگر اس کے لیے بھی 2 چیزیں اصولی طور پر یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، نہ کوئی دن شریعت نے مقرر فرمایا۔ تو یہ جو 3 دن کرتے ہیں، 7واں دن کرتے ہیں، 10ویں دن کرتے ہیں، 40ویں دن کرتے ہیں، نہ جمعہ نہ جمعرات، کوئی شریعت نے متعین نہیں فرمایا۔ یہ تعین کرنا اپنی طرف سے یہ بدعت ہے کہ جی ہم میت کے لیے ایصال ثواب کریں گے 3 دن، ہم میت کے لیے ایصال ثواب کریں گے 10ویں دن، ہم میت کے لیے ایصال ثواب کریں گے 40ویں دن، یا جمعرات کو کریں گے، جمعے کو کریں گے۔ دیکھیں یہ تعین غلط ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ میت کے لیے ایصال ثواب کسی بھی دن کریں، کسی بھی وقت کریں، اللہ نے کوئی تعین نہیں کی، کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ خود اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بدعت ہے، آپ دن تعین کر کے، اور یہ ایک باقاعدہ رسم بن چکی ہے، تو ایک تنکے کا ثواب بھی نہیں پہنچے گا اس کو، فقط ساری رقم ضائع اور برباد ہوگی۔ اور دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اس انداز سے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، مگر اس پر تو ہمارے دل مطمئن ہی نہیں ہوتے جب تک کہ ہم ڈھنڈورا نہ پیٹیں، گلی میں ہمارے دروازے کے سامنے دیگے نہ کھڑکیں۔ اس طرح جب تک 3 دن سامنے پھل فروٹ نہ ہو تو ہمارے دل بھی مطمئن نہیں ہوتے، اور جو مولوی آ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ دینے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، اس کا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اور جب وہ فروٹ سامنے دیکھتا ہے اور بریانی کے پلیٹ دیکھتا ہے، بکرے کے قورمے دیکھتا ہے، تو زور زور سے آواز نکالتا ہے، زور زور سے پڑھتا ہے، لیکن ثواب ایک دھیلے کا نہیں ملتا۔ تو یاد رکھنا یہ سب رسمیں، ان سے ثواب کے بجائے عذاب ہوگا۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی فوت ہو جائے تو بلا تعین ایام اس کے لیے دعائیں کرو، صدقہ خیرات کرو، خفیہ طریقے سے کرو تاکہ اس کو ثواب پہنچے۔ اصل مقصد ثواب پہنچانا ہے۔ اگر اصل مقصد ثواب پہنچانا نہیں ہے
لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو پھر جو جی میں کرتے رہو، ثواب وواب اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ولا یؤمنون باللہ، اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے۔ اب زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ آخرت کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر صحیح معنی میں آخرت کو مانتے تو بخل نہ کرتے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے اور مال کو ضائع نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو ضائع بھی کر رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں، یا اسراف کر رہے ہیں، یا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، تو یہ آخرت کو نہیں مانتے، حقیقتاً یہ نہیں مانتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور وہ شخص کہ ہو شیطان اس کا ساتھی، فَسَاءَ قَرِينًا، بس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ تو ایسے شخص کا شیطان ساتھی ہے جو ان کاموں پہ لگاتا ہے، جو ریاکاری پہ لگاتا ہے، بخل پہ لگاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پہ لگاتا ہے، یہ شیطان کرتا ہے یہ سارے کام۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کا ساتھی بننے سے بچائے، اللہ کرے اس کا کوئی بھی ساتھی نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔